السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات الرحمن الرحیم پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الرحمن الرحیم ہے، عظیم اور وسیع رحمت والا، وہ جس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر زندہ چیز کو عام ہے، تمام مخلوقات کے لیے مکمل اور وسیع رحمت ہے۔ اس جیسی رحمت کسی اور کی نہیں۔ اس کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے اس کے ان ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے جو دونوں عموماً ساتھ ساتھ بھی آتے ہیں۔ ان میں سے لفظ الرحمن لغت میں صفت مشبہ ہے اور یہ رحیم سے زیادہ بلیغ اور مؤثر ہے۔ ہمارے دلوں میں جو رحمت ہوتی ہے وہ دل کی ایک رقت یا دل کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مرحوم پر، مرحوم فوت شدہ نہیں، مرحوم جس پر رحم کیا جا رہا ہو اس کے ساتھ احسان کیا جائے، احسان کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ فراخ دلی کے ساتھ ہوتی ہے یا مہربانی کے ساتھ۔ اور رحمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس پر رحم کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت صفت افعال میں سے ہے، یعنی ایسی صفت جو بالفعل ظاہر ہوتی ہے، یعنی کام کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، کچھ کرنے کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، جیسے بیماری سے شفا، رزق میں وسعت۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ الرحمن جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لفظ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے حق میں بولنا جائز نہیں، یعنی کسی انسان کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ الرحیم بھی رحم سے ہی ہے، اور الرحیم اللہ تعالی کی وہ صفت ہے جو صرف مومن حاصل کرتے ہیں، یعنی اس میں رحمت کی جو قسم ہے وہ مومنوں کے لیے ہے۔ رحمان جو ہے وہ فعلان کے وزن پر جس میں کثرت اور ہر چیز شامل ہے، یعنی مومن، کافر، مخلوقات میں سے زندہ اور دیگر مخلوقات، یعنی ہر چیز پر اس کی رحمت ہے، یعنی عام رحمت۔ لیکن الرحیم میں جو رحمت ہے یہ خاص رحمت ہے، اور الرحیم بھی فعیل کے وزن پر ہے جو مبالغہ کی صیغوں میں سے ہے، فاعل کے معنوں میں رحم کرنے والا، اور اسے الرحمن کے بعد ذکر کیا گیا ہے کیونکہ الرحمن کا لفظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خاص ہے، جبکہ رحیم کا لفظ اوروں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ اور الرحیم جو ہے یہ مومنوں کے لیے خاص رحمت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ قرآن مجید میں یہ دونوں نام آتے ہیں، الرحمن بھی الرحیم بھی۔ قرآن مجید کی ایک سورت بھی ہے جس کا نام الرحمن ہے، الرحمن علم القرآن۔ اسی طرح قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہہ دو کہ اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں۔ حدیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیل ثلاثۃ، گھوڑے 3 قسم کے ہیں، ففرس للرحمن، بعض گھوڑے رحمان کے ہوتے ہیں، ففرس للانسان، بعض انسان کے، وفرس للشیطان، اور بعض شیطان کے۔ فاما فرس الرحمن فالذی یربط فی سبیل اللہ، رحمان کا گھوڑا تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ کے راستے میں باندھا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ الرحیم بھی قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، سورۃ یاسین میں آتا ہے سلام قولا من رب الرحیم،
سورۃ الحجر میں آتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں ہی بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان الفاظ میں پکارتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اور یہ 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے ایک ایک مجلس میں، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ قرآن مجید میں 6 جگہ یہ دونوں لفظ اکٹھے آئے ہیں، الرحمن الرحیم 6 جگہ ایک ساتھ آتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سورۃ البقرہ میں آتا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ پھر إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، تو بیسیکلی یہ بسم اللہ ہی ہے۔ پھر هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورۃ فصلت میں آتا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم۔ اسی طرح ایک دعا میں بھی یہ لفظ دونوں اکٹھے آتے ہیں، رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما، کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا رحمان ہے اور ان کا رحیم بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا رحم دونوں جگہ پر ہے۔ تو دونوں صفات میں بیسیکلی کچھ مماثلت بھی ہے اور کچھ فرق بھی ہے۔ الرحمن میں جو رحمت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، یعنی الرحمن وہ نام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت پر دلالت کرتا ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یعنی رحمان میں جو رحمت ہے وہ رحمان کے ساتھ ہی ہے، اور رحیم ایسا نام ہے جو رحم کیے جانے والے شخص کے ساتھ تعلق پر دلالت کرتا ہے، یعنی مومنوں کے ساتھ۔ یعنی اس کو یوں سمجھیں جیسے رحمان میں جو رحمت ہے وہ سب کے لیے ہے، اس کا تعلق رحمت کرنے والے کے ساتھ ہے، اس سے متعلق ہے، اور رحیم میں جو رحمت ہے وہ کس سے متعلق ہے؟ بندوں کے ساتھ، یعنی بندوں میں خاص مومنوں کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر جو مہربان ہے وہ اپنی رحمت کی وجہ سے ہے کہ اس کے اندر رحمت کی صفت پائی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ رحمان میں جو رحمت ہے وہ سب کے لیے ہے، اور پھر رحمان کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ رحیم میں جو رحمت ہے وہ مومنوں کے لیے ہے، اور رحیم کا لفظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندوں کی رحمت کو بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ لیکن دونوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ صفت آتی ہے تو کیسے آتی ہے؟ الرحیم، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی تو کیسے آئی؟ رحیم، ال کے بغیر، کیونکہ جب ان صفات کے لیے ال کا لفظ ساتھ آ جاتا ہے تو وہ پھر اسے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ کنفیوژن بہت لوگوں میں رہتی ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کیا بندے کو رؤوف کہہ سکتے ہیں؟ ہم کسی کو رؤوف پکار سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی بندے کو کریم کہہ سکتے ہیں؟ کسی کو علی کہہ سکتے ہیں؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ ساری صفات ال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتی، مثلاً العلی، یہ صفت کہاں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ آیت الکرسی میں، وَهُوَ العلی العظیم۔ تو ال کے بغیر علی کا لفظ کسی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا؟ تو اب انشاءاللہ کنفیوژن نہیں ہوگی نا کہ کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو ال کے بغیر بندوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہیں، لیکن obviously وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہت نہیں ہوتی، صرف لفظی مشابہت ہوتی ہے، یعنی اس میں جو ایک طرح سے مانوی مشابہت ہوتی، معنی کے اعتبار سے یا لفظ کے اعتبار سے، جہاں حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا علو اور بندوں کی بلندی جو ہے وہ اس میں کوئی کسی قسم کی مشابہت ہے ہی نہیں۔ لیکن کچھ صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں کہ جو بندوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتی، جیسے رزاق، کسی بندے کو رزاق نہیں کہا جا سکتا، یہ الرزاق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور پھر ال کے بغیر بھی رزاق اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہوگا، جیسے رحمان ہے۔ اسی طرح الخالق، تو کسی کو خالق نہیں کہنا چاہیے، خالق صاحب یہ نہیں کہنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ خالق دراصل
اللہ ہی ہے. اسی طرح الرحمن کسی کو نہیں کہہ سکتے، اللہ کسی کو نہیں کہہ سکتے. اسی طرح کچھ اور نام بھی ہیں، جب آئیں گے تو اس وقت ذکر کر دیا جائے گا. جہاں تک لفظ رحمت کا تعلق ہے، لفظ رحمت، تو اس کا روٹ کیا ہے؟ را ح میم. اور رحم جو ہے یہ مادہ جو ہے نرمی شفقت اور رأفت کے گرد گھومتا ہے. رحمت میں کیا پایا جاتا ہے؟ نرمی اور شفقت. ابن فارس کہتے ہیں کہ را ح اور میم یہ ایک اصل ہے جو نرمی اور شفقت اور رحمت پر دلالت کرتا ہے. یعنی جب رحمت کا لفظ آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی دل میں کیا خیال آتا ہے یا معنی میں کیا آتا ہے؟ نرمی اور شفقت. یعنی جب کوئی کسی پر رحمت کرتا ہے، مہربان ہوتا ہے، تو دراصل کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ نرمی کر رہا ہوتا ہے، شفقت کر رہا ہوتا ہے. قرآن مجید میں رحمت کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. مثلا اللہ تعالی کی صفت کے طور پر کتب علی نفسہ الرحمہ، سورۃ الانعام، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے. تو یہاں پر رحمت یا رحم کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اصل میں الاسماء الحسنی کو پڑھانے میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صرف خوبیوں کا ذکر کر دیا جائے، یعنی ایک جذباتی سا تعلق ہو، اور ایک یہ ہے کہ کچھ الفاظ کو بھی انالائز کیا جائے، ان کو ان کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، ان کو ذرا ایک براڈر پکچر میں دیکھا جائے. وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ ابھی آغاز ہے، ابھی آپ عادی نہیں ہوئے، تو تھوڑی پریشانی آپ کے چہروں میں مجھے دکھائی دیتی ہے. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس طرح پڑھنا بھی کیوں ضروری ہے. کیونکہ اگر اس طرح ان کو نہیں پڑھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو آپ کی کچھ کنفیوژنس ہیں وہ باقی رہیں گی. کیونکہ جب ہم وہ لفظی مماثلت بعض اوقات دیکھتے ہیں، بعض اوقات وہی لفظ کسی اور کے لیے استعمال ہوتا دیکھتے ہیں، تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور یہ بندے کے لیے کیسے استعمال ہو گیا، اور یہ اس معنی میں کیسے استعمال ہو گیا. تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت میں دلائل کے ساتھ مختلف لفظوں کے کیا معنی بیان ہوئے ہیں، اور ہم ان معنوں کو اس کانٹیکسٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مہربان ہے، وہ بعد میں آئے گی بات. تو چند چیزیں سمجھنا ضروری ہے. یعنی رحمت، یعنی لفظ رحمت آتے ہی دل و دماغ میں کیا آنا چاہیے؟ نرمی، شفقت، مہربانی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس نرمی، شفقت، مہربانی کے علاوہ یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، کس کانٹیکسٹ میں. تو ایک تو رحمت کے معنوں میں ہوا ہی ہے استعمال، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور معنوں میں بھی لفظ رحمت استعمال ہوا ہے. مثلاً بارش کے پانی کے قطروں کے لیے استعمال ہوا ہے. سورۃ الشورى 28 میں آتا ہے وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے. تو یہاں رحمت کیا چیز رحمت ہے جس کو وہ پھیلا رہا ہے؟ بارش کا پانی. تو بارش کا پانی خاص طور پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت. اس لیے جب بارش آئے تو یہ پریشان نہ ہوا کریں کہ چھتری نہیں ہے تو اب گھر سے کیسے نکلیں گے، اور سردی ہو جائے گی. کیونکہ سب سے بڑی ہمیں فکر کیا ہوتی ہے؟ سردی ہو جائے گی، خاص طور پہ سردیوں کی بارش میں، یا بجلی کڑکے، یا راستے مشکل ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ. تو رحمت کا لفظ بارش کے قطروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھر آزمائش اور امتحان سے عافیت دینے کے معنوں میں، آزمائش اور امتحان سے عافیت دینے کے معنوں میں. سورۃ الزمر میں آتا ہے او ارادنی برحمت، یا اگر وہ میرے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے. تو یہاں مراد ہے عافیت کا، یعنی وہ مجھے کسی امتحان میں نہ ڈالے، کسی تکلیف میں نہ ڈالے. اسی طرح آگ کے عذاب سے نجات دینے کے معنوں میں سورۃ النور میں آتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے ہو تم پر بڑا عذاب پہنچتا. تو یہاں کیا ہے؟ عذاب سے نجات کا معنی، یعنی یہاں رحمت خاص کانٹیکس میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ نے تمہیں عذاب سے بچا لیا ہے. پھر اسی طرح دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے معنوں میں قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کر لے یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کرے.
اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت 17 ہے جس میں فتح کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. او اراد بکم رحمتن، یعنی تمہیں فتح نصیب کرنے کا ارادہ کر لے. پھر اسی طرح اہل ایمان کی باہمی محبت اور الفت کے لیے بھی یہ رحمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً سورۃ الحدید 27. اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرم دلی اور رحم ڈال دیا ہے، یعنی باہمی محبت ڈال دی، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے وصف کے طور پر بھی آیا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما وَرَحْمَةً. کیا قرآن مجید کے لیے بھی آتا ہے؟ کہاں آتا ہے بتائیے؟ شابش. لقد جاءکم موعظۃ من ربکم ورحمہ وشفاء لما فی الصدور. تو یہاں رحمت کس کی صفت ہے؟ قرآن مجید کی. پھر اسی طرح امن کے معنوں میں، امن اور سلامتی کے معنوں میں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. پھر اسی طرح انسان اور حیوان کی روزیوں کے معنوں میں قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، کہہ دیجیے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے، یعنی رزق روزی کے مالک ہوتے. سورۃ الاسراء آیت 100 اور ان رحمت اللہ والی آیت الاعراف 56 ہے. اسی طرح ہسبینڈ وائف کا جو باہمی تعلق ہے نرمی اور شفقت کا، محبت کا، اس کے لیے بھی مودتاً و رحمتاً آتا ہے. پھر یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. یعنی سب سے پہلی چیز اب جو یاد رکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. اور اس کا اقرار کون کرتے ہیں؟ حاملین عرش فرشتے. ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب آپ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، یعنی تو نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو رحمت اور علم کے ساتھ. پھر قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے سورۃ الاعراف آیت 156 جس میں آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ میری رحمت یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. ایک اور جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر رکھا ہے. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ سورۃ الانعام 54. تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے. پھر یہ کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، حاوی ہے، اس کی رحمت زیادہ ہے اس کے غضب سے. اللہ تعالیٰ جب مخلوق کو پیدا کر چکا تو اس نے اپنی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر ہے اس نے لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں؟ 100، ایک دنیا کے لیے اور 99 آخرت کے لیے. اور یہ دنیا میں جو صرف ایک حصہ ہے رحمت کا، ان میں سے ایک جنات، انسان، چوپاؤں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہوتے ہیں. اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، ورنہ وہ ناسمجھ ہوتا ہے اپنے بچوں کو کھا لے، ختم کر دے. جب وہ دوسروں کو ہنٹ کر سکتا ہے تو اپنے بچے تو سامنے رکھے ہوئے ہیں جو اس کے بس میں ہوتے ہیں. اور 99 رحمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے بچا رکھی ہیں جو وہ اپنے بندوں پر فرمائے گا. تو زمین میں موجود تمام مخلوق میں اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے، یعنی وہ مخلوق جو بندوں کے اندر یا مخلوق کے اندر، جانوروں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہے. یعنی دنیا کی رحمت کہاں پائی جاتی؟ جو مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر کرتی ہے، اور اسی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی سے پیش آتے ہیں. تو جس بندے کے اندر نرمی ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے، حسن سلوک ہے، سختی نہیں، سنگ دلی نہیں، اس کو کیا ملا ہے؟ پھر اس کے حصے میں کیا آیا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اب آپ سوچئے آپ کو اس میں سے کتنا حصہ ملا ہے. یہ بھی رب کا رزق ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے اور کسی کے پاس کم ہے.
رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ جی جیسے دعا کر کے. لیکن ہم دنیاوی رزق، مادی رزق کے لیے تو بہت دعائیں کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، نہ ہو تو فکر بھی کرتے ہیں. کیا اس رزق کے لیے کبھی فکر کی؟ بعض لوگوں کے اندر فطری طور پر سختی ہوتی ہے. کچھ لوگ نیچرلی، بچوں میں بھی آپ دیکھیں گے کچھ بہت کائنڈ ہوتے ہیں، بڑے بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں ان کو مار رہے ہوتے ہیں بالکل بچپن میں ہی، چھوٹے چھوٹے بال کھینچتے ہیں، دھکا دے دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، بائٹ کر دیتے ہیں. ڈفرنٹ ہوتی ہے، نیچر ڈفرنٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین سے پیدا کیا ہے، اور زمین کے مختلف حصے کیسے ہیں، کچھ تو نرم میدان ہے، نرم مٹی ہے، اور کچھ پتھریلے بھی ہیں. تو ہر طرح کی نیچر تو موجود ہے انسانوں کے اندر. تو جن لوگوں کو تو قدرتی طور پر بہت نرمی مل گئی ہے وہ تو بڑے خوش قسمت ہیں. کچھ لوگ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں، منہ میں وہ محاورہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کو پھر ایفرٹ زیادہ لگانی پڑتی ہے ایکوائر کرنے کے لیے. لیکن یہ ہم ایفرٹ عموماً لگاتے ہیں دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے. اگر ہمارے مزاج کے اندر سختی ہے، وہ بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے رکھی ہے. کیا حضرت عمر کے اندر سختی نہیں تھی نا؟ لیکن وہ کس کام آئی؟ وہ بھی بہترین طریقے سے استعمال ہوئی. اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اگر کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے سختی کا عنصر زیادہ رکھا ہے تو وہ کوئی اس کے ساتھ برائی کیا ہے، وہ بھی اس کی رحمت ہے. لیکن اس میں مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ کو کچھ ایسی چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر ان کا وہ ہتھیار جب پاس ہوتے ہیں تو ان کا استعمال بڑے سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے، قابو کر کے رکھنا پڑتا ہے نا، کنٹرول رکھنا پڑتا ہے. ورنہ ذرا بھی آپ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑے تو وہ آؤٹ ہونے لگتا ہے سب کچھ. یہ رزق مانگا جاتا ہے نا، کیونکہ جب انسان کے مزاج کے اندر سختی ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، گزارے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ، معاف نہیں کرنا آتا انسانوں کو، اور بہت مشکل ہوتی ہے زندگی. جی محاسبہ اور مراقبہ کرنا چاہیے انسان کو. پھر جہاں غلطی ہو، جہاں سختی برت لے انسان، پھر اپنے آپ کو پھر اپنی خبر لے خوب، اور پھر آئندہ اس موقع پر یعنی کوشش کرے کہ ایسا نہ کرے. یعنی انسان کا ضمیر فوراً اس کو بتاتا ہے کہاں غلطی کی ہے تم نے. یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر یہ میزان رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوتا نہیں ہے کہ ہمیں خبر نہ ہو، ہمیں اپنی غلطیوں کی خوب خبر ہوتی ہے. استاذہ ابھی میری کسی سے کچھ دن پہلے ایک بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو نرم دل لوگ ہوتے ہیں نا تو لوگ ان کو بعض اوقات کمزور یا بے وقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ان کی نرمی یا رحم دلی کی وجہ سے. تو کہنے لگے کہ پھر بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ بندہ نرمی اور رحم دلی چھوڑ دے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہی بات، یہ والی آیت جو بھی آپ نے کہی یہ میرے ذہن میں آئی. تو میں نے کہا ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کا دل نہیں دیا، ہمیں اللہ نے نرم دل دیا. تو یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہت موقع ہے. تو لوگوں کی تو یہ رویوں کی وجہ سے ہم، اگر اللہ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے تو ہم کیوں اس نعمت کو چھوڑیں؟ بالکل، کیونکہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا، وہ بھلائی سے محروم کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نرمی پر جو دیتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا. السلام علیکم. وعلیکم. ویسے میں شیئر کرنا چاہتی تھی کہ جیسے یمن کے لوگ بہت ہی نرم دل ہوتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے خود ایکسپیرینس کیا کہ ان میں جو نرمی ہوتی ہے الحمدللہ اتنی پازیٹیو، اور وہ مطلب اپنی جگہ پہ وہ جیسے پھر مجھے یہی حدیث یاد میں آتی جو اللہ تعالیٰ نرمی سے وہ کچھ دیتے سختی سے نہیں دیتے. ہمارے گھر میں اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے کہ بابا یمن سے ہے اور ماما پرشین ہے، تو اتنے اپوزٹ دو. اور مطلب وہ جو ایران کے لوگ ہوتے ہیں اوبیسلی بہت ہی سخت ہوتے ہیں، لیکن یمن کے لوگ پھر بہت ہی نرم دل. اور وہ ایکسپیرینس سے مطلب بتا رہی ہوں کہ بہت ہی وہ جو چیز سیکھنے کو ملتا ہے اور دوسروں کو دیکھنے سے وہ زیادہ اچھا. اور پھر اس کے جو مختلف لوگوں کی زندگی کے اندر نتائج نظر آتے ہیں. یعنی اگر آپ نرم مزاج لوگوں کی زندگی میں دیکھیں تو ان کو جو نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، اور ان کے لیے پھر لوگوں کی جو نرمی ہوتی ہے اور رحمت ہوتی ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے. اور جو سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کی اگر کوئی عزت کرتا بھی ہے تو مجبوری سے کرتا ہے، دل سے نہیں کرتا. اور دل میں تو یہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں یا اللہ ان سے کب جان چھوٹے. جی مکہ اور مدینہ کے آپ مزاج میں آپ دیکھیں بہت فرق نظر آئے گا آپ. یعنی ایک ہی ملک کے لوگ ہیں لیکن دونوں زمینوں میں فرق ہے. جی
جی استاد، ابھی جو نرمی کی بات زبیدہ باجی نے کی ہے کہ لوگ جو ہے اس کو بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں، تو نرمی اور کمزوری میں فرق ہوتا ہے. نرمی کی مثال اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی سے دیکھیں کہ آپ اتنے نرم تھے اینڈ اسٹل ہی واز سو فرم. آپ نے وہ جو لشکر اسامہ بھیجنا تھا اور دیگر مواقع پہ، تو وہ ان کی جو فرمنس ہے وہ کمزوری نہیں، یعنی نرمی کمزوری نہیں ہونی چاہیے. جیسے پھر مانعین زکوٰۃ کے خلاف انہوں نے جو ایکشن لیا، باوجود اس کے کہ بے پناہ نرم مزاج تھے، لیکن جہاں انہوں نے ایکشن لینا تھا وہ لیا، اور اس میں کسی قسم کی، اور اللہ نے ان کو جو بصیرت اس موقع پر عطا کی وہ بے مثال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر آپ دیکھیں کہ باوجود اس کے انتہائی مہربان اور نرم دل تھے، لیکن سب سے زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا، جبکہ باقی لوگ وہ بھی بہت اچھے تھے لیکن ان کو وہ بات سمجھ میں نہ آئی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ زمین پر نرمی کا اتارا ہے، جو بندوں کو دیا ہے یا جانوروں کو دیا ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. اور پھر بعض اوقات جانور آپ سے محبت کرتے ہیں، یا آپ جانوروں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یا پھر آپ دیگر مخلوقات کے ساتھ مہربان ہوتے ہیں. یعنی یہ مہربانی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے کہ آپ کھجور کے تنے پر خطبہ دیا کرتے تھے. جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ جب جمعے کے خطبے کے لیے ممبر پہ تشریف لائے تو جو کھجور کا تنا تھا وہ سسکیاں لے لے کے رونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور اس کے پاس گئے اور اس کو گلے سے لگایا، یعنی اس کو حگ کیا، اور اس کو لوریاں دیتے رہے جیسے ایک بچے کو چپ کرانے کے لیے لوریاں دی جاتی ہیں. حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں. اور جب تک وہ کام ڈاؤن نہیں ہو گیا، چپ نہیں ہو گیا، اس وقت تک آپ نے اس کو چھوڑا نہیں. اور جب وہ خاموش ہو گیا پھر آپ دوبارہ آئے اور خطبہ شروع کیا. اور اس کا وہ رونا کس لیے تھا کہ میں ایک بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا ہوں، یعنی میں اس کام کے لیے استعمال ہوتا تھا، میری جگہ کوئی دوسری چیز آ گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 100 رحمتیں جو ہیں یہ قیامت کے دن اکٹھی ہو جائیں گی. یہ والی بھی وہاں اکٹھی ہو جائے گی جو دنیا میں دی گئی ہے، یہ بھی اور 99 دوسری بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کے پاس 100 رحمتیں ہیں جن میں سے اللہ نے تمام زمین والوں پر صرف ایک رحمت نازل فرمائی ہے، اور باقی 99 رحمتیں اللہ نے اپنے اولیاء کے لیے رکھ چھوڑی ہیں. یعنی وہ 99 اللہ کے دوستوں کے لیے ہیں. سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے اللہ کے دوستوں کا، اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار بندوں کا. پھر اللہ عز و جل اس ایک رحمت کو بھی لے کر ان 99 رحمتوں کے ساتھ ملا دے گا، اور قیامت کے دن اپنے اولیاء پر پوری 100 رحمتیں فرمائے گا، پوری 100. پھر دلوں کا حال کیا ہوگا، اور جنت والوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور شفقت اور مہربانی وہ کیسی ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور پھر وہ رحمت جب بندوں کو عطا کی جائے گی تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ ہے اصل زندگی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. پھر یہ کہ اللہ کی رحمت کو جاننے والا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی میں مایوسی آ ہی نہیں سکتی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے پاس سزا کیا ہے تو کوئی شخص اس کی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کس قدر ہے تو کوئی ایک بھی جنت سے مایوس نہ ہو. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت، یعنی رحمان میں جو رحمت ہے وہ مومنوں اور کافروں سب کے لیے ہے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کافروں کے لیے بھی ہوتی ہے، الا یہ کہ وہ کفر پر جان دے دیں، پھر اس کے بعد وہ محروم ہے اس سے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرعون نے کہا میں ایمان لایا کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے کہا، اے محمد کاش آپ مجھے اس وقت دیکھتے جب میں سمندر کی کالی مٹی لے کر اس کے منہ میں بھر رہا تھا تاکہ اللہ کی رحمت اسے گھیر نہ لے. اور ویسے بھی ظاہر ہے کہ جب ڈوبتے وقت تو ایمان قبول نہیں ہو سکتا، لیکن ان کو یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی بچ جائے کہ جس نے اتنے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں. بہرحال ہر چیز اللہ کی تقدیر سے ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی بھی غلط کام کرتا رہا ہے لیکن وہ سچے دل سے پلٹ آتا ہے، کب تک؟ موت سے پہلے، جب معلوم یغرغر، وہ فرشتے نظر نہ آ جائیں یا پھر سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں
ساری زندگی کوئی غلط کام کرے اور پھر اللہ کی رحمت ہو جائے اس پر. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کچھ عرصہ ہی چند مہینے ہی کوئی برا سلوک کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے؟ آپ اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے, کوئی سیکنڈ چانس دینے کو تیار نہیں ہوتے. کتنی ہی طلاقیں ہیں جو صرف اس بنا پہ ہو جاتی ہیں کہ کسی شخص نے, فریقین میں سے کسی ایک یا دوسرے نے غلط رویہ اختیار کیا اور پھر وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے, ایک دوسرے پر مہربان نہیں ہوتے. کیونکہ اگر مہربانی ہو تو انسان بڑی سے بڑی غلطی دوسرے کی معاف کر سکتا ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اور یہ عنصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے کیسے دشمنوں کو آپ نے معاف کیا. ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند قیدی لائے گئے. ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کی چھاتی دودھ سے بھری ہوئی تھی. جس بچے کو قیدیوں میں پکڑ پاتی اسے اپنی چھاتی سے چمٹا لیتی, اس کو دودھ پلانے لگتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے, کیا یہ عورت جب اپنے بچے کو پا لے تو اسے آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں, اگرچہ وہ قدرت رکھتی ہے لیکن پھر بھی نہیں ڈال سکتی. تو آپ نے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے. تو یہ اللہ کی رحمت کی ایک جھلک ہے, اللہ کی رحمت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ بندوں کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا, اللہ تعالیٰ سزا نہیں دینا چاہتا. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ لیتوب علیکم, کہ تم پر مہربانی کرے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک قدم اس کی طرف اٹھائیں, پھر 10 قدم وہ ہماری طرف آئے گا. ہم چلیں تو صحیح اس کے راستے میں, پھر کیسے نہیں وہ اپنی رحمت کرے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں. کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ کا بھی نہیں, تو آپ نے فرمایا میرا بھی نہیں, الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت اور فضل سے نوازے. پھر اسی طرح قیامت کے دن نافرمانوں پر بھی اللہ کی رحمت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے, فرشتوں نے شفاعت کر دی, انبیاء نے شفاعت کر دی, مومنوں نے شفاعت کر دی, اور اب ارحم الراحمین کے علاوہ کوئی باقی نہیں. یعنی سب اپنے اپنی مہربانی شفقت کا سلوک کر چکے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر آدمیوں کو جہنم سے نکالیں گے, مٹھی بھر. اور اللہ تعالیٰ کی مٹھی کتنی بڑی ہوگی. یہ وہ آدمی ہوں گے جنہوں نے کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں کی ہوگی اور اپنے سب غلط کاموں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے, کبھی کوئی نیکی نہیں کی. یہ لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے, یہ جہنم میں وہ پہچانے نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کے جہنم سے ان کو نکالے گا اور نہر الحیات میں ڈالے گا. نہر الحیات کیا ہے؟ جنت سے پہلے ایک نہر ہے جو جنت کے دروازوں پر ہوگی, جس کا نام نہر الحیات ہے. اس میں اتنی جلدی تر و تازہ ہوں گے جس طرح کے دانا پانی کے بہاؤ میں کوڑے کچرے کی جگہ اگاتا ہے. وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے, کوئلے کی طرح ڈالے گئے اور موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلے. ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے جن کی وجہ سے جنت والے ان کو پہچان لیں گے اور ان کے بارے میں کہیں گے کہ یہ اتقاء اللہ ہے یا اتقاء الرحمان. ایک اور جگہ پر آتا ہے یہ رحمان کے آزاد کردہ غلام ہیں جنہیں اللہ نے بغیر کسی نیک عمل کے جنت میں داخل کر دیا, انہوں نے کوئی خیر آگے نہیں بھیجی تھی. تو یہ ہے اللہ کی رحمت. یعنی اللہ کی رحمت اپنے اولیاء کے لیے بھی ہے, اللہ کی رحمت دنیا میں کفار کے لیے بھی ہے, گناہگاروں کے لیے بھی ہے. لیکن اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ کے, کیونکہ شرک والے نہیں ہوں گے اس میں شامل, لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جس نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا اور وہ جہنم میں چلا گیا, تو ایک مٹھی میں جو بھی آئے گا وہ نکل آئے گا. اس مٹھی کے اندر کون کون آئے گا, پھر یہ بھی اللہ ہی کی رحمت ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دنیا میں محسوس کرنا ہو تو کیا کریں؟ مختلف چیزوں پر غور و فکر کریں. مثلا اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کریں, مختلف چیزوں کو جو پیدا کیا. کوئی بھی ایسی چیز جسے دیکھ کر آپ کو سکون حاصل ہو, چاہے وہ سبزہ ہو, باغات ہو, پھل ہو, آسمان ہو, بادل ہو, ہوائیں ہو, تو اس وقت اللہ کی رحمت کو محسوس کریں.
اور بارش کو تو خیر رحمت ویسے ہی کہا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ یہ طرح طرح کی نعمتیں بنائی، وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہر نعمت اللہ کی رحمت، ہمارا کوئی حق نہیں تھا اس پر. ہمارے ہاں پودے اگانے کا اور طرح طرح کے پودے اگانے کا ایسا اہتمام نہیں ہے. بہت بدذوق لوگ ہیں ہم دیکھا جائے تو، اور خاص طور پر اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ جب آپ کہیں سے گزرتے ہیں اور پھول پودے جو ہیں وہ اگنورڈ ہوتے ہیں نا، کوئی ان کا والی وارث نہیں ہوتا. خصوصاً سڑکوں پہ جب آپ سفر کرتے ہیں نا تو درختوں کا حال دیکھ کے رحم آتا ہے. بلیو می، بڑا ہی رحم آتا ہے مجھے. کسی نے ان کے ساتھ جانور باندھے ہوئے ہیں، کسی نے ان کے اوپر کچھ ٹھوکا ہوا ہے، کسی نے ان کو کاٹا ہوا ہے، کسی نے ان کا حلیہ بگاڑا ہوا ہے، کسی نے ان کے نیچے گندگی پھیلائی ہوئی ہے. یعنی ایک کے بعد ایک. تو میں کہتی ہوں یا اللہ تو نے مجھے یہ درخت نہیں بنایا کہ یہاں زندگی گزارنی پڑتی ان بے رحم لوگوں کے ہاتھوں. کئی کھجور کے درخت کے تنے ہیں تو اتنے خوبصورت ہے، جگہ جگہ سے ان کو کھود کے اور کاٹ کے، اور اگر کچھ پتے سوکھ جاتے ہیں تو کوئی ان کو اتارنے والا نہیں ہوتا. اگر ان کے اوپر مٹی پڑی ہے تو کوئی ان کو پانی کا چھینٹا دینے والا نہیں. اگر پانی نہیں نصیب تو ان کو جھاڑ کے ان کی مٹی اتارے. مٹی سے ایسے اٹے پڑے ہیں. آپ جی ٹی روڈ پہ ٹریول تو کریں. دل مسلسل میرا تو تکلیف میں ہوتا کہ یا اللہ ہماری قوم کے اندر کب ایک شعور پیدا ہوگا. بہرحال ابھی کل دبئی میں تھی میں، اور میں سوچ رہی تھی کہ یہاں بھی انسان بستے ہیں، یہ بھی انسانوں کی بسائی ہوئی بستی ہے. اب یقین کریں یوں لگ رہا تھا سڑکوں کے دائیں بائیں جیسے پھولوں کی چادریں بچھی ہوئی ہیں. آج کل کا موسم بہت ہی اچھا ہے وہاں کا، بہت پلیزنٹ، اور رنگا رنگ کے پھول، اور کوئی جگہ ایسی نظر نہیں آتی. یعنی ہم تو گھاس بھی نہیں اگاتے اور وہاں پھول، اور وہاں کی زمین کے اندر سے پانی نہیں نکلتا، آرٹیفیشل پانی اور پلانٹیشن سب کچھ کرنی پڑتی ہے، مٹی بھی بچھانی پڑتی ہے. وہ جگہ جو پچھلی دفعہ میں نے دیکھی تھی 6 مہینے پہلے کہ جہاں وہ پانی کے پائپ انہوں نے ڈالے ہوئے تھے کہ پانی ڈالنا ہے، وہ ساری جگہ پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی. دل تو میرا چاہ رہا تھا کچھ تصویریں اتار کے لے جاؤں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں، لیکن موقع نہیں تھا. اور پھر اتنی مختلف قسم کی ویجیٹیشن، اتنی مختلف قسم کے پودے، رنگا رنگا. تو میں ایک ایک چیز کو دیکھتی جاتی، جیسے سڑک کے کنارے چلتے ایک ایک چیز کو دیکھتی، یا اللہ اس کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، اس کو ایسا بنانے میں کیا حکمت، یہ بھی آپ نے بنایا، یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، تو میری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. ایک حیرانی اور ایک عجیب طرح کا سر و سما ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کا جو پودا ہے وہ اکٹھا کر دیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ زمین اس کے لیے مناسب نہیں، اور بہت مشکل اور محنت کے ساتھ. لیکن بعض درخت ایسے ہیں کہ جن کے کچھ پتے سبز ہیں اور کچھ پتے جو نئے اگ رہے ہیں وہ پنک ہیں. صرف پتے ہیں، پھول نہیں ہے ان میں. ان کا امتزاج اتنا خوبصورت. بعض پتے ایسے ہیں کہ جن پتوں کے اندر بیس ان کی گرین ہے تو ان کے اندر جو ان کی رگیں ہیں اور ان کے ڈیزائن ہے وہ مختلف رنگوں کے ہیں. کوئی یلو ہے، کوئی پنک ہے، کوئی پرپل ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے اس دنیا میں بندوں کے لیے پیدا کی، اور بندوں نے ان کو پھر استعمال کیا اور اگایا اور ان پہ محنت کی. اور لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان سب کو دیکھ کر پھر اپنے رب کو بھی یاد کرنے والے ہوں. تو بہرحال کوئی بھی چیز جو ہے، اور پھر اس کے اندر جو ویرائٹی ہے، کسی بھی ایک قسم کا پھل ہو یا پھول ہو، کہنے کو گلاب ہی ہوتا ہے لیکن اس میں بھی اتنی ویرائٹی ہے ایک ایک قسم کے اندر. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل اللہ کی رحمت ہے بندوں پر، مہربانی ہے کہ اس نے دنیا میں بھی بندوں کی خوشی کے سامان پیدا کیے. پھر اسی طرح مچھلیوں کی قسمیں، مچھلیوں کی بے پناہ قسمیں، اور اس کے لیے اب آپ کو سمندر میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ دبئی مال کے اندر جو ایریا ہے ایک ایکویریم، اس میں اگر آپ چلے جائیں تو، خیر اس دفعہ تو میں نہیں گئی لیکن شیخ ولید بسیونی گئے ہوئے تھے دبئی میں، تو میں ان کی اسنیپ چیٹ پر ہوں. تو وہ علماء کی اسنیپ چیٹ کو بھی فالو کرنے میں بڑے فائدے ہوتے ہیں، تو میں ان کو فالو کرتی رہتی ہوں کہ وہ کس نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ان سے سیکھوں کہ کس نظر سے دیکھتے ہیں. تو انہوں نے، وہ دبئی میں تھے انہی دنوں میں، تو مختلف جگہوں پہ جا کے مختلف طرح کی مچھلیاں، اور کئی تو پہلی دفعہ میں نے ان کے رنگ اور ڈیزائن دیکھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھنے کے لیے پے کیا ہے اور میں آپ کو فری دکھا رہا ہوں. لیکن ان سب چیزوں کو دیکھ کر بھی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے کہ کس طرح ایک ہی سمندر کے اندر اتنی بے پناہ قسم کی مخلوق رہتی ہے. سوچتی ہوں اللہ ہی آپ نے کیوں پیدا کیا. ما خلقت ھذا باطلا. وہ سورۃ آل عمران کا رکوع تو ہم روز پڑھتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. ایک ایک چیز کو دیکھ کے ان کے رنگ، ڈیزائن، ان کے حیران کن ایکشنز، یعنی ہر مچھلی کا اپنا ایک طریقہ ہے چلنے کا بھی. تو ایک ہی زبان پہ بات آتی ہے، ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ کوئی ڈیزائنر نے بنایا، یا دنیا میں کسی نے پینٹنگز کی، تو ہم کہتے ہیں ان لوگوں کو اور کوئی کام نہیں، بس یہ پینٹنگز کرتے رہتے ہیں. اور اگر دنیا میں اس نے اتنا کچھ بنایا تو پھر جنت میں کیا کچھ رکھا ہوگا، جنت میں کیا کچھ. اور پھر غذاؤں میں، کھانوں میں، فروٹس میں، ہر چیز کے اندر بے پناہ ورائٹی. پھر انسانوں کے رنگ، کلرز، مزاج، ان کی عقل، ان کی سمجھ، ان کی طرح طرح کی ایجادات، جو کچھ انہوں نے بنایا، تعمیر کیا، اس پہ بھی حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی عقل انسانوں کو دی اور کیسی کیسی سمجھ دی. پھر یہ تو مادی نعمتیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو بھیجنا، کتابوں کا بھیجنا، یہ کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی رحمت. اگر وہ قرآن نہ بھیجتا، الرحمن علم القرآن، سب سے بڑی رحمت اس کی قرآن کی تعلیم، تو کتنی بڑی خیر سے محروم ہوتے. اور آج سفر کے دوران میں ایک سٹوری پڑھ رہی تھی ایک اسکاٹش مسلم کی، کہ وہ کسی بھی مسلمان کو ملے بغیر مسلمان ہوا ہے. وہ ایک دفعہ ترکی میں گیا، یہ لوگ تو ہالیڈیز مناتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، تو وہاں آذان سنی اس نے. تو اس کے بعد وہ کیوریس ہوا مسلمانوں کے بارے، یہ کیا چیز ہے، آذان نے اسے اٹریکٹ کیا. پھر اس نے قرآن مجید کی کاپی خریدی، پھر اس کے بعد اس کو پڑھنا شروع کیا اور اپنے ہی طریقے پر اللہ کے آگے جھکنے لگا اور روزے رکھنے لگا. اور ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوا تھا. بہرحال پھر اس نے اپنے ٹاؤن میں ایک مسجد کا پتہ کیا اور پھر وہاں گیا اور مسلمان ہوا. تو اس پر بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر قرآن نہ ہوتا تو وہ ہمیں دیکھ کے تو مسلمان نہ ہوتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے لیے ہدایت کا فراہم کرنا جو ہے، اور گمراہی سے نکالنا، کفر سے نکالنا، اندھیروں سے نکالنا، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. ہم مسلمان پیدا ہوئے اس لیے ہمیں کبھی یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی رحمت ہوئی ہم پر. پھر اللہ تعالیٰ کا اپنے ناموں، اسماء و صفات کی پہچان کروانا کہ اللہ الغفور ہے، العفو ہے، الرحیم ہے، الرحمن ہے، الکریم ہے، بہت سے نام. پھر بندوں کے اندر صفت رحمت رکھنا. اگر بندوں کے اندر نرمی اور شفقت نہ رکھتا تو ہماری زندگی کتنی دوبر. اور سب سے بڑھ کر ماں کے اندر رکھنا. جو بچے اتنا ستاتے ہیں، اتنی تکلیف دیتے ہیں. کل ایک خاتون مجھے بتا رہی تھی کہ میرا نواسا جب پیدا ہوا تو بہت ہی چھوٹا ٹائنی سا تھا اور اس کے لنگز کام نہیں کرتے تھے. تو 2 مہینے تک مسلسل میں اس کے ساتھ دن رات جاگتی رہی، بہت کم نیند لی. کہتی جب وہ بڑا ہو گیا، تقریباً 12 سال کا ہو گیا، اور کسی وقت وہ میری بات نہ مانے یا کوئی شرارت کرے تو میں اسے کہتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ 2 مہینے جاگی ہوں اور تمہیں پالا ہے. تو پھر وہ ایک دم جھک جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے. اور یہ ہر ماں کا قصہ ہے. ٹھیک ہے کچھ بچے پری میچور ہوتے ہیں تو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر بچے کے ساتھ ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے اور محبت سے اٹھاتی. تو یہ محبت ماں کے دل کے اندر کون ڈالتا ہے؟ یہ رحمت کون ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کو معاف کر دینا. دن میں کئی گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر وہ معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر وہ معاف کر دیتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر وہ معاف کر دیتا ہے. پھر اسی طرح مخلوق کا ایک دوسرے کو ضرورت مند بنانا کہ ایک دوسرے سے کام لیا جا سکے. کچھ کو مالدار بنایا، کچھ کو فقیر بنایا، کچھ کو عزت والا، کچھ کو ذلیل، کچھ کو قادر، کچھ کو بے بس. تو یہ ورائٹی جو رکھی، یہ سب یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے؟ پھر آپ دیکھیے کہ اس کی رحمت صرف مومنوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، مشرکوں کے، ہر ایک کے لیے، ایتھیسٹ کے لیے، ملحدوں کے لیے، سب کے لیے، سب پر اپنی رحمت کرتا ہے. تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی دوسروں کے لیے مہربان ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت پڑھنے کے بعد ہمارے کرنے کا کام کیا تھا، جس کو دعائے عبادت کہتے ہیں، کہ ہمیں بھی بندوں پر مہربان ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں رحم نہ کرو، جب تک آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی نہ کرو، مومن ہی نہیں.
تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب رحم کرنے والے ہیں. آپ نے فرمایا میرا یہ مطلب نہیں کہ اپنے ساتھی کے حق میں رحم دل بن جاؤ جس سے دوستی ہو جس سے تعلق ہو، بلکہ تمام لوگوں پر رحم کرنا ہوگا، سب کے ساتھ مہربان. اور یہ رحم دلی جنتی شخص کی صفت ہوتی ہے. 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں. ان میں سے ایک وہ آدمی جو اپنے تمام رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے رحیم اور نرم دل ہو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. جس دل میں رحمت نہیں وہ سراسر نقصان میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ ناکام و نامراد ہوا جس کے دل میں اللہ نے انسانیت کے لیے رحم نہیں رکھا. ایک اور جگہ پر فرمایا رحمت سوائے بدبخت کے کسی سے نہیں چھینی جاتی. یعنی بدبخت ہی سنگ دل ہوتا ہے. ایمان والوں کی آپس کی محبت اور رحمت کی مثال کیا ہے؟ ایک جسم کی طرح، ایک کو تکلیف ہو سب جاگتے ہیں. پھر جب بندے آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرماتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے نہایت رحم دل تھے. آپ نے یہ بھی فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. آپ بچوں کی ماؤں پر بڑے مہربان تھے. جب بچے روتے تھے تو نماز مختصر کر دیتے تھے تاکہ ماؤں کو تکلیف نہ ہو. فقراء اور مساکین پر مہربانی. آپ نے مساکین پر رحم کرنے اور ان سے قریب رہنے کی تلقین کی ہے. پرندوں اور جانوروں کے ساتھ مہربانی. آپ نے فرمایا جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو، یعنی ایک چڑیا بھی ذبح کرنی ہے آپ نے، اس میں بھی آپ مہربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا. یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بکری ذبح کرتا ہوں تو اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں، پیار سے ذبح کرتا ہوں اس کو. فرمایا اگر تم نے بکری کے ساتھ شفقت کی ہے تو اللہ تجھ پر رحم کرے گا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت دین ہے ہمارا. پھر اسی طرح کفار پر لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. شاید آپ اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لینے والے ہیں اگر یہ اس پر ایمان نہ لائیں. پھر دوسروں پر بھی رحم کرنے کی وصیت کرنا. وتواصوا بالمرحمہ. پھر ایسے کام کرنا جن کے نتیجے میں اللہ کی رحمت آئے. ان میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو عنقریب انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. اسی طرح رسولوں پر ایمان لانا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ. اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ عطا کرے گا. پھر اسی طرح توحید پر جمے رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. تو اللہ رسول کا حکم ماننے پر بھی رحم ہے، برکت والی کتاب کی پیروی کرنے پر بھی اللہ کی رحمت آتی ہے. قرآن کو خاموشی اور توجہ سے سننے پر بھی رحمت نصیب ہوتی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. پھر اسی طرح تقوی اور فرائض کی ادائیگی پر رحمت ملتی ہے، نیک عمل کرنے پر. یعنی جو چاہتا ہے اللہ کی رحمت اس پر آئے وہ نیک عمل کرے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. پھر اللہ کے عذاب سے ڈرنے پر بھی اللہ کی رحمت آتی ہے. نماز پڑھنا، حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اس لیے اسے کنکریوں سے نہیں کھیلنا چاہیے. عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھنا، اللہ اس پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے. رات کو قیام کرنا، فرمایا اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو اس پہ پانی کے چھینٹے مارے، اور اللہ اس عورت پر رحم کرے جو اسی طرح کا عمل کرے. نماز کے بعد مصلی پر بیٹھنا، یعنی جب تک انسان نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد اور ہجرت کرنا.
اللہ کا قرب پانے کے لیے صدقہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا. جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پہ نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں. پھر استغفار کرنا، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے. اسی طرح مصیبتوں پر صبر کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والوں پر کیا ہوتا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. پھر دوسرے انسانوں پر رحم کرنا، خرید و فروخت میں نرمی کا معاملہ کرنا، مسلمانوں کے درمیان صلح کروانا، عیادت کرنا. جب کوئی کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو جنت کے باغ میں جاتا ہے، اور جب اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، ایسے لوگ جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ ضرور مہربان ہوگا. اولئک سیرحمہم اللہ. پھر الرحمن اور رحیم کے وسیلے سے دعا کرنا، جیسے حضرت مریم نے کی تھی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، جیسے قرض کی ادائیگی کی دعاؤں میں بھی آتا ہے. پھر اسی طرح انک انت التواب الرحیم اکثر دعاؤں کے بعد آتا ہے، انک انت الغفور الرحیم. پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگنی بھی چاہیے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا. پھر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، خاص طور پر پریشانی کے وقت، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. پھر اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. والدین کے لیے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر سلام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر جب کوئی چھینک مارتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، یرحمک اللہ. پھر میزبان کے لیے جو دعا ہے اس میں بھی آتا ہے اللہم اغفر لہم وارحمہم وبارک لہم فیما رزقتہم. اسی طرح قبرستان کی زیارت کرتے وقت میت کے لیے جو دعا کرتے ہیں، اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک. پھر جو ویسے بخشش کی دعا کرتے ہیں، جنازے کی بھی دعا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنے والے ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.